والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. حضرات اکرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جامعہ شریفی الازہبا میں جمعہ کے ہفتہ وار بابرکت اجتماع میں جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. سلسلہ مناقب میں انبیاء کرام علیہ السلام جاری اور ساری ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناقب کا پہلا حصہ میں نے کیا تھا. آج اس کا دوسرا حصہ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مناقب انشاءاللہ عزیز اس کا بیان ہوگا. پچھلے درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حاکم ابن حیان اور ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے مشرق و مغرب کی حکومت عطا فرمائی، اور ان کی حکومت اور سلطنت ایسی تھی کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. اسی کا حال اگلی حدیث مبارکہ میں جس کو حاکمین نے بیان کیا، جامع بیان نے تبری نے بیان کیا، اور تاریخ الامم والملوک نے بھی بیان کیا، اور قرطبی نے احکام القرآن میں بیان کیا. محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں بلغنا ان سلیمان بن داؤد کان اسکرہ مئۃ فرسخ 25 منها للانس و25 للجن و25 للوحش و25 للطير وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب منها 300 صريحة و700 سرية فأمر الريح العاصف فرفعته فأمر الريح فصارت به فأوى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك. اب سنیے اور اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا شان اور شوکت عطا فرمائی. فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد کا جو لشکر ہوتا تھا، یعنی دوسرے معنی میں آپ کہیں کہ فوج جو ہوتی، آرمی جو ہوتی تھی، وہ 300 میل پر پھیلی ہوئی ہوتی تھی.
اتنی لمبائی چوڑائی کا ان کا لشکر تھا کہ 300 میل کی ہوگی. تو یہ کلو میٹر کے حساب سے جائیں تو آپ 400 کے قریب بن جائے گی. ان میں سے 25% ٹوٹل 100% پہ تھا، اس میں سے 25% یعنی جو چوتھا حصہ بنتا ہے. اگر 4 حصے لشکر کے گئے تو ٹوٹل 300 میل پہ پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور پھر ان میں سے 25% یعنی چوتھا حصہ انسانوں کے لیے، یہ لشکر کے انسان تھے. 25% جنوں کے لیے، جن تھے اس میں 25% وحشی جانوروں کے لیے، اور 25 جو تھا پرندوں کے لیے. یعنی پرندے، حیوان، جن اور انسان، ان 4 مخلوقات میں برابر ہر ایک کی، یعنی پورے لشکر میں پھر 4 فوجیں تھیں. انسانوں کی الگ، جنوں کی الگ، اور جانوروں کی الگ، پرندوں کی الگ. اور آپ علیہ السلام کے 1000 گھر تھے. کتنے گھر تھے؟ 1000. اور فرماتے ہیں کہ وہ 1000 جو گھر تھے لکڑی کے بنے ہوئے تھے. آج کے دور میں جس کا گھر لکڑی سے بنا ہوا ہو وہ سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے. اچھی اعلیٰ ترین لکڑی کا کام آپ جہاں بھی دیکھیں، کسی عمارت اور بلڈنگ کو جس کو کافی پیسہ خرچ کر کے بنایا جائے تو وہاں کام کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا ہوتا ہے. لکڑی کے کام میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں بھی اس کی اہمیت مسلم ہے. تو اس دور میں جب لکڑی مین کام آتی تھی کس کے؟ جلانے کے. تو جو جلانے والی کھانے پینے میں جو چیز آپ کی مددگار ہے، آپ اس کو گھر میں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں. تو آج تک ہم گیس یوز کرتے ہیں، ہیٹر یوز کر دیتے ہیں، بجلی کے چولہے یوز کر دیتے ہیں. تو جب لکڑی کی قدر و قیمت تھی، جنہوں نے لکڑی کا زمانہ دیکھا ہوا ہے ان کو پتا ہے. تو لکڑی کے 1000 گھر تھے اور ان پر شیشے کا کام ہوا تھا. لکڑی کے اوپر ڈیزائننگ پھول کس کے بنے ہوئے تھے؟ شیشوں کے بنے ہوئے تھے. اور آپ کے 300 گھر ایسے تھے تو ظاہر تھے، نظر آتے تھے، اور 300 گھر خفیہ تھے. ٹوٹل 1000 تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اس میں سے 300 گھر ایسے جو سامنے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور 300 خفیہ جو نظر ہی نہیں آتے تھے. آپ آندھی کو حکم دیتے تھے. کس کو حکم دیتے تھے؟ آندھی کو. تو آپ دیکھیے یہ شان بیان ہو حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ آندھی کو حکم دیتے تھے، وہ آپ کو اٹھا لیتی تھی. وہ آپ کو اٹھا لیتی تھی. آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو ساتھ لے کر چلتی تھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا تھا یہاں تک کہ آپ زمین اور آسمان کے درمیان چلتے ہوئے جا رہے تھے. جی سبحان اللہ. یعنی دوران پرواز آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نظام وحی آپ کے ساتھ جاری اور ساری. اور کیا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سلیمان میں نے تمہاری بادشاہت میں سے اضافہ کر دیا. اب یہ جملہ سنیے وحی کا. اے سلیمان میں نے تمہاری بادشاہت میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ میری مخلوقات میں سے جو کوئی بھی جو بات کرے گا، ہوا تجھے اس کی بات بتا دے گی، پہنچا دے گی. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں برکان اسلام. آج کا جدید دور ہے سائنس. اگر یہ ہوا ختم کر دی جائے تو آپ میری آواز نہیں سن سکیں گے. بیچ میں ہوا فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے جا کے آواز سناتی ہے، ٹریول کرتی ہے، 100 لہریں جاتی ہیں ہوا کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے. ایک تو آپ شان و شوکت دیکھیں اللہ کے نبی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی پھر عظمت اور شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ان ظاہری چیزوں کو پسند نہیں فرمایا.
بخاری مسلم صحیح 66 کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا اگر میں چاہتا لو شئت لصارت معي جبال ذهب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلتے ہوئے. سونے کے بن کر یعنی پتھر کو میں کس میں تبدیل کر دوں؟ سونے میں تبدیل کر دوں، اور وہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں گے، میری شان اور شوکت ہو. فرمایا لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا. یہ چیز مجھے اچھی لگتی نہیں، جچتی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں. میں اللہ سے لو لگاتا ہوں اور یہ چیزیں اللہ سے لو لگانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، مناسب میں نہیں سمجھتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری بادشاہت میں یہ اضافہ کر دیا کہ مخلوقات میں سے جو کوئی بھی جو بات کرے گا ہوا تجھے اس کے بارے میں بتا دے. اب رب الاسلام بتاتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وسیلہ اور ذریعہ کس کو بنا دیا؟ ہوا کو بنا دیا. اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی. سورۃ النمل آپ پڑھیے کہ آپ اسی طرح ہوا میں سفر کر رہے تھے اور کس کی آواز سنی آپ نے؟ چونٹی کی آواز سنی، اور سنی بھی صحیح، سمجھی بھی صحیح، اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کیا. تو سبحان اللہ، یہ عظمتیں اور رفعتیں ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پہلے گزرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات بابرکات کی عظمت کا یہ عالم، ان کے روب و دبدبے کا یہ عالم، سلطنت کا یہ عالم، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مخلوق کو مسخر کیا اس کا یہ عالم ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور شان کا عالم کیا ہوا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. جہاں اپنے دور میں حکومت ہے، آندھی پہ، ہوا پہ بھی، پانی پہ بھی حکومت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتیں کہاں کہاں تک ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، آپ کے عزت، آپ کے فخر کی وجہ سے خود آپ نے اس کو اختیار فرمایا. ورنہ آپ اختیار فرماتے تو آپ خود پیچھے سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، پیارے کریم، اجازت ہے بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بار نیچے اپنی زندگی لے لو. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو میں نے کہا پہلے میں فضائل میں بیان کر چکا کہ آپ کو جبرائیل امین آئے کہ رب نے آپشن دیا یا رسول اللہ، چاہے تو قیامت تک کی زندگی لے، زندگی بادشاہ بنے، روب اور دبدبے والے، حکومت کرنے والے، اور چاہے تو نبی، ہاں جی، عز والے نبی بن جائے، نبی رحمت للعالمین بنے، اور ایسے بنے جس پہ فخر اختیار کرے. آپ نے فرمایا میرے لیے فخر تھی. تو یہ عظمت ہے، رفعت ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ سب چیزیں حاصل، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا. جب یہ فرما دیا کہ میں چاہوں کہ احد کا پہاڑ سونا بن کے چلتا پھر اس وقت میں آپ چاہ کے کر سکتے تھے، نہیں فرمایا حکمتاً، کیونکہ فخر اختیار فرمایا. اسی طرح آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور کئی دفعہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات منبر پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، اور فرما رہے ہیں کہ میں جنت الفردوس کا، جنت کا نظارہ کر رہا، میں آسمان کی آوازیں سن رہا، بتا بھی دیا. تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام. اگلی حدیث مبارکہ سنیے اور شان و شوکت دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات بابرکات کی. یہ روایت حاکم اور ابن عساکر کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کان سلیمان ابن داؤد یودع له 600,000 کرسی ثم یجیء اشراف الانس فیجلسون مما یلی ثم یجیء اشراف الجن فیجلسون مما یلی اشراف الانس ثم يدعو الطير فتزلهم ثم يدعو الريح فتحملهم قال فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر. سبحان اللہ. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ایک تخت اتنا طویل و عریض تھا، لمبا چوڑا تھا، 6 لاکھ کرسی اس کے اوپر. آپ اندازہ لگائیں
6 لاکھ کرسی. یہ تخت کے اوپر آتی تھی. تخت کتنا بڑا ہوگا؟ 6 لاکھ کرسی آتی تھی. پھر آپ کی امتی انسانوں میں سے جو کوئی بھی سردار مرتبہ والے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھتے تھے حضرت سلیمان السلام کی ارد کے ساتھ. پھر اس کے بعد جنات میں سے جو جنات کے بزرگ اور بڑے ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد آپ پرندوں کو حکم فرماتے تھے. یعنی آپ کے 6 لاکھ مصاحب میں سے انسان اور جن کرسیوں پہ تخت پر آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر آپ پرندوں کو حکم فرماتے تھے تو سارے کے سارے پرندے ان 6 لاکھ کرسیوں کے اوپر سائبان بناتے تھے, سایہ کرتے تھے. یعنی ٹینٹ کی طرح سایہ کر دیتے تھے. فرمایا جب وہ سایہ فکر ہو جاتے آپ ہوا کو حکم فرماتے تھے تو وہ ساروں کو اٹھا کر لے جاتی. تخت سمیت 6 لاکھ کرسیاں. اب مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے, آپ میں سے کوئی اگر پورٹ پہ کام کرتا ہے تو سب سے بڑا شپ جو کروز ہوتا ہے مجھے بتا دیں اس میں بھی 6 لاکھ کرسیاں یا اتنے بندے کا وہ آج بھی شپ پانی میں لے کے جا سکتا ہے. یہ اللہ کا نبی ہوا میں لے کے جا رہا ہے بغیر کسی انجن کے, بغیر کسی جہاز کے, کچھ بھی نہیں. تو یہ شان حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے. تو پھر معراج مصطفیٰ کی شان ماننے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ پھر یہ کہنا حضور پتہ نہیں کیسے گئے تھے اور کیسے آسمان میں گئے, کیسے واپس آئے. آپ پہلے یہ مسئلہ حل کر کے وہ خود کو خدا کر جائیں. 6 لاکھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوا لے کے جا رہی ہے. اب یہ سوال میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ 6 لاکھ کرسی کو جو ہوا اٹھائے گی بغیر چلے اٹھائے گی یا چل کے اٹھائے گی؟ آپ کہیں گے چل کے اٹھائے گی. تو ہوا تیز چلے تو آپ اڑیں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی آپ بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی کی شان یہ ہوا قوت بھی استعمال کرے اور تو نقصان بھی نہ ہو جائے. یا اگر تیز آندھی آ جائے گا تو چھتیں اڑ جاتی ہیں. آپ تو غلط نہیں آ رہے تھے پیچھے ہو چکا ہے, سائن بورڈ گر جاتے ہیں, گاڑیاں الٹی ہو جاتی ہیں, مکان گر جاتے ہیں, کھمبے گر جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی عظمتیں آپ دیکھیے. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا. آگ جلاتی ہے گرمی, لیکن یہی آگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دامن میں سموئے گی تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتا ہے. وہی ہوا ہے جس کا کام کیا ہے کہ تیز چلے گی تو کیا کرے گی؟ ہاں جی تباہی بربادی پھیلا دے گی, آندھی اور طوفان بن جائے گی. لیکن حضرت سلیمان کو اٹھا کے لے جا رہی ہے اور آگے بڑا زبردست پوائنٹ فرمایا. اس طرح وہ ایک صبح میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے. ایک صبح میں دنیا جتنی بھی تیز ہو جائے کہ رفتار تیز چلتی چلی جائے, پتہ نہیں قیامت تک انسان کی تیز رفتار سواری کا عالم کیا ہوگا. یہ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی کی تیز رفتاری کا عالم ہے. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اللہ نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے قیامت تک کی سائنس کے لیے سوال نشان. تو تم کتنا بھی آگے چلے جاؤ, جس طرح میرا مصطفیٰ گیا ویسے کوئی جا سکتا نہیں. حضور کی عظمتیں قیامت تک کے لیے ساری کائنات میں, ساری دنیا انسانیت میں الحمدللہ ظاہر اور باہر اور روشن رہے. ایک صبح میں 1 مہینے کا فاصلہ طے کر دیتے. صبح سورج طلوع ہو رہا ہے, آپ ٹائم دیکھیے تو آج تک 6:20 میں 6:20 سے لے کر صبح کا جو ٹائم ہے آپ کر لیں حد سے حد 9 بجے تک, اتنا ہی ہوگا. اس کے بعد تو دوپہر شروع ہو جاتے ہیں. تو 9 بجے تک آپ کر لیں 3 گھنٹے بنا کے. 3 گھنٹے میں 1 مہینے کا فاصلہ. کتنا؟ 1 مہینے کا فاصلہ. یعنی کتنی تیز رفتاری سے اللہ کے نبی آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی عظمتیں رفعتیں اب ماننے میں کوئی کسی کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے. کہ یہ تھے کہ سرکار گئے اور واپس آئے اور رات کا وہی حصہ, رات کا وہی حصہ تھا. کیوں؟ جب جانے والے مصطفیٰ ہم لے جانے والی اللہ کی ذات ہو پھر کوئی سوال باقی رہتا ہی نہیں.
تو انشاءاللہ آگے تفاصیل اس کی الاسراء والمعراج کا ایونٹ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگی. تو یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات وقار. آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ یہ سارے مناقب سنتے چلی جائیے، اس کو ذہن میں میرے بھائی بٹھائیے، اور پھر دیکھیے کہ انسانی فطرت اور نیچر میں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رنگا رنگی ہے. سارے بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر سارے ایک جیسے ہو جائے تو جمود آ جائے گا، نظام میں تعطل آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے طبائع کو مختلف کیا ہے، الگ الگ بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی جیسی صفات تھی، جیسی ان کی خوبیاں تھیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انسانوں میں فیض جاری اور ساری فرمایا. اب یہ جو روب ہے، دبدبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، یہ میسج دیا دنیا کے بادشاہوں کو، یہ پیغام دیا دنیا کے بادشاہوں کو کہ حد تم حکومت کر سکو گے نا صرف انسانوں پہ کرو گے اور دنیا پوری پہ کرو گے. پانی پہ تم حکومت نہیں کر سکتے، اس کو آرڈر نہیں جاری کر سکتے، تم ہوا کو آرڈر جاری نہیں کر سکتے، تم جنوں کو آرڈر جاری نہیں کر سکتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بادشاہت بہت بڑی ہے تو میرے سلیمان کی بادشاہت کو دیکھ لے، اور میرے سلیمان کی بادشاہت کو دیکھ کے پھر خیال کرنا کہ جو سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظمت و رفعت والی بے مثال بادشاہت و سلطنت دے سکتا ہے، خود اس کی اپنی سلطنت کا عالم کیا ہوگا. اور کسی کو فخر دی کی دولت دی، فخر عطا فرمایا، قناعت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ انسان جن تم میں سے کوئی بھی فخر کی دولت میں کتنا ہی آگے چلا جائے میرے انبیاء سے بڑھ نہیں سکتا، شرم و حیا میں نہیں بڑھ سکتا ہے، علم و سخا میں نہیں بڑھ سکتا ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بیان سنیے. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، للہیت، روز جزا کا خوف ان کے اندر کوٹ کوٹ کر رہا ہوا ہے. اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. پہلی حدیث مبارکہ سنیے، یہ حاکم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت کعب بیان کرتے ہیں، قال كان يحمل زكريا سيدا وعسورا وكان لا يضرب النساء ولا يستحيهن وكان شابا حسن الوجه والصورة لين الجراح قليل الشعر كثير الأصابع طويل الأنف أكرم الحاجبين دقيق الصوت كثير العبادة قوي في طاعة الله. اب آپ اس میں بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے ان کا پورا حلیہ بیان فرمایا، ایسے جیسے آپ کے سامنے بالکل تصویر موجود ہے، جب بندہ موجود ہے اور آپ دیکھ کے ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار بنا کے بھیجا، سید بنا کے بھیجا. آپ پاک دامن تھے، ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے بالکل پاک اور صاف تھے، یہاں تک کہ آپ عورتوں کے قریب تک نہ جاتے تھے، نہ ہی عورتوں کی خواہش رکھتے تھے. اور آپ انتہائی خوبصورت شکل والے نوجوان تھے. آپ کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے تھے، یعنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جھک کے چلتے تھے. بال کم تھے، انگلیاں چھوٹی تھیں، ناک اونچی اور ملی ہوئی پلکوں والے تھے، آواز باریک تھی. اللہ کی بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے اور اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ مضبوط تھے. اندازہ لگائیں آپ برادر اسلام، آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی خصوصیات. اب امت میں سے اولیاء اور صلحاء میں سے آپ مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا آپ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اہل بیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جگہ نظر آ جائے گی. تو یہ فیض ہے، ابھی موضوع نہیں ہے ولایت کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جتنے بھی اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل انبیاء کرام کے دل پہ بناتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. کتنوں کے دل حضرت یحییٰ کے دل پہ، کتنوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پہ، کتنوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ، اور کتنوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ ہوتے ہیں. یعنی وہی خصوصیات
نبوت سے وہ فیض لے کے اولیاء اور صلحاء دنیا میں فیض پہنچاتے ہیں. تو شرم و حیا اور فکر آخرت اتنی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات میں کہ آپ کو اپنی جسمانی لذات کا، نفسانی خواہشات کا خیال تک نہ تھا، اس طرف دھیان تک نہیں جاتا. جو ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے، جبلت جس کو کہتے ہیں، بیسک انسٹنکٹ جو رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ اللہ کے ساتھ اتنا واصل تھے، اتنا تعلق تھا رب کی ذات کے ساتھ کہ آپ کا دھیان ادھر بھی نہیں جاتا. یہ کمال ہے، یعنی ہر چیز پر کنٹرول کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا تقویٰ، ڈر اور خوف اور اطاعت میں پختگی. یعنی جو حکم رب تعالیٰ نے دیا اس کو 100% پورا کرنا. اگلی حدیث مبارکہ سنیے عمران صاحب. اور یہ جو روایت ہے یہ طبرانی کی روایت ہے، خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا، اسقلانی نے بھی لسان المیزان کی روایت ہے. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم یلقى اللہ یوم القیامت بذنب. اب ایک اور خوبی سنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، وقد يعذبه ان شاء او يرحمه الا يحيى بن زكريا علیہ السلام فانه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين واهوى النبي الى قذات من الارض فاخذها وقال ذكره مثل هذه القذات. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے یحییٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کی. آپ نے فرمایا تمام بنی آدم، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت کے دن اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. یعنی ہر ایک کا گناہ ہوگا، اس میں ظاہر ہے طبقہ انبیاء شامل نہیں ہے. ہر ایک. فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا یا پھر ان پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ رب کی شان ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے سزا دے. فرمایا سوائے حضرت یحییٰ بن زکریا، یعنی حضرت یحییٰ بن زکریا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس بے شک آپ سردار، پاکیزہ، بلند کردار اور ایک سہل نبی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ بڑا سننے والا پوائنٹ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اس کے بعد آپ زمین پہ تشریف رکھتے تھے تو زمین کی طرف جھکے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا. تنکا اٹھانے کے بعد اس کو ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے یہ جو مناقب تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے، وہ سمجھو یہ تنکے کے برابر بیان کی ہے. اب تنکا اٹھا کے بیان کرنا، یہ تنکا کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے پوری دنیا میں جتنے بھی تنکے ان میں سے ایک میں اٹھا لیے. اور آسان کروں، یوں سمجھے بہت سارے دنیا میں پتھر ہیں، پتھر میں سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا لیا. پانی کا سمندر ہے، اس میں سے ایک قطرہ لے لیا. میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا سردار ہیں، پاکیزہ اور بلند کردار ہیں اور سہل نبی ہیں. یہ بیان فرمایا. اب آپ خود سوچئے کہ جس آدمی کا کردار پاکیزہ ہے اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، جو آدمی سردار ہے، اور یہ نہیں کہ دنیا داری کا سردار، جس کو رب نے سردار بنایا، اس کی سرداری اللہ کی طرف سے اٹیسٹڈ ہے، اسائنڈ ہے. اور تیسری بات، پھر مقام نبوت پہ فائز ہے. اور مقام نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سہل نبی ہے. یہ ساری چیزیں اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے بارگاہ اسلامی. کوئی آدمی اگر کردار کا مضبوط ہے، کردار کا پختہ ہے، صرف ایک بات لے لی جائے، میں عام بات کر رہا ہوں، کریکٹر وائز کوئی آدمی مضبوط ہے کہ کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ آج کے دن میں اس کی کرامت ہے. اس میں ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے، اتنا صاحب کردار آدمی.
کہانیاں بڑی بڑی بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی خوبیاں میں نے بیان کی یوں سمجھ لو میں نے ایک دن کا اٹھایا ہے. مطلب یہ کچھ بھی نہیں. اشارہ کیا؟ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عظمت اور شان بیان کرنی ہو تو کھل کے بیان کیا کرو, اور جب کھل کے بیان کر لو سارے کا سارا ذکر کر لو, اس کے بعد کہو یہ تو میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے, اللہ نے اور ان کو کتنی شانیں بیان کی ہیں کون اندازہ لگا سکتا ہے. تو یہ تو حضرت یحییٰ کی شان ہے رضوان اسلام. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں تو رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. تو اب قیامت تک کے لیے ہر آنے والا مقرر, ہر آنے والا محدث, ہر آنے والا واعظ, ہر آنے والا مبلغ, ہر آنے والا کوئی بھی خطیب, ہر آنے والا کوئی بھی مصنف کتاب لکھے گا, تقریر کرے گا, بیان کرے گا, بولتا چلا جائے گا. جب بیان کرے گا تو کہے گا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں یہ تو آپ کی وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ گئی. رب نے کیا کیا اور عطا فرمایا ہے نہ ہم سمجھ سکے ہیں نہ کیا مطلب کوئی سمجھنے والا ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی سیرت کی عظمت ہے پروان اسلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے انبیاء کرام کو یہ عظمتیں عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں, اللہ ان پہ کرم نوازیاں فرما رہا ہے. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اپنے کردار کو ہم ایسا بنائیں, اپنی گفتار کو ہم ایسا بنائیں کہ کسی دوسرے کو ہم پر اعتراض کرنے یا انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. ایک بات. دوسری بات, انسان کی یہ زندگی دنیا میں جو اللہ نے دی ہے یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر دی, آزمانے کے لیے دی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, قرآن مجید کے الفاظ. ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی اس لیے دی تاکہ ہم تمہاری جانچ کر سکیں, ہم تمہیں پرکھ سکیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی اطاعت اور اس کے حکم کی فرمانبرداری پر کون قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک قرآن اسلام میں جتنے بھی مناقب بیان ہوئے ہیں آپ دیکھیے, تمام کے تمام مناقب میں تقریباً ہر نبی کی شان اور عظمت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ سختی کے ساتھ دین اسلام پہ عمل کرنے والے تھے, عبادت کرنے والے تھے, روزے رکھنے والے تھے, راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرنے والے تھے, اللہ کی عبادت میں بڑے مضبوط تھے. تو خدایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی عبادت کی طرف توجہ کیجیے, بالخصوص 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے, جتنا ہو سکتا ہے ذکر اذکار کیجیے. وقت نکالنا پڑتا ہے, پروگرام بنانا پڑتا ہے. ساری زندگی آپ یہی سوچتے رہیں گے جیسے کل دیکھ لوں گا, کل سے شروع کر دوں گا, وہ کل کبھی نہیں آئے, وہ کبھی نہیں آئے. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں برکان اسلام, آپ اپنی کیپیسٹی میں موسٹلی جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں, اگر میں بھی ہاتھ کھڑا کرا ہوں تو تقریباً سارے ہاتھ کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے. تو انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھیے, بے شک گھر میں بات کیجیے, اپنے دوست احباب سے بات کیجیے, ان کے ساتھ تعلق رکھیے. لیکن کیا آپ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں نہیں 72 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں نہیں میرا بھی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ آپ یہ بالکل نکال سکتے, نکالیے. آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, بیٹھ جائیے, جمعہ کا دن لے لیں کہ ہفتے کا دن لے لیں, 1 گھنٹہ. حضور شیخ الاسلام کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکچر سنیے, ترتیب سے سیڑھیاں لے لیجیے, چاہے حدیث مبارکہ کی لے لیں, چاہے تفسیر کی لے لیں, چاہے سیرت کی لے لیں, جنرل ٹاپک لے آپ سنیے, صرف نام لکھ دیں کہ میرا ٹاپک لکھ دیں کہ سارے کا سارا آپ کے سامنے آ جائے. ایک بات. دوسری بات, اپنے روم میں ہیں, آپ کیمپ میں ہیں, موسٹلی مسلمان بھائی جہاں آپ سارے رہتے ہیں, مہربانی کریں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 دن کوشش ضرور کریں.
کھانے کے بعد چائے کی ایک کپ پہ سارے دوستوں کو بلا رہے، آپ بھلے 2 ہیں، بھلے 3 ہیں، بھلے 4 آئیں، آج میرے کمرے میں آ جائیں، چادر بچھا دیں، خوبصورت اگر کسی کے پاس سفید چادر ہے وہ بچھا دیں، نہیں ہے تو رہنے دیں، باوضو ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جمعہ کا دن ہے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود و سلام پڑھنے کا یہ بہترین دن ہے وزیرت پر، بیٹھ جائیے، سب کو دعوت دیں 4-5 کو کہ آج میرے کمرے میں آ جائیں، اگلے جمعے آپ کے کمرے میں بیٹھ جائیں گے، صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، آدھا گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد نیٹ اویلیبل ہے، آدھا گھنٹہ تقریر ہو یا بیٹھ کر قرآن مجید ترجمہ قرآن وہ سنیں، جب تک آپ وقت نہیں نکالیں گے یہ چیز نہیں ہونے والی، اور اس کے بعد اثرات پھر دیکھیے، اللہ کا کلام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ آپ کی طبیعت میں تبدیلی لائے گا، اور جب تبدیلی لائے گا پھر الحمدللہ آپ جہاں رہیں گے آپ دوسروں کو بھی تبدیل کرنے والے بن جائیں گے۔ جتنا ہو سکتا ہے برادر اسلام اس طرف آئیے، یہی ہماری دعوت ہے، انتظار مت کیجیے، جتنا آپ کی کیپیسٹی میں ہے اتنا ضرور کیجیے، نماز کی پابندی کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات، یہ خیر و برکت اور رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے، جبھی امت مسلمہ کو رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عصر 4:30 بجے وادی کبیر میں ابو ہارون محمد پرویز صاحب کے یہاں ماہانہ درس قرآن اور محفل ذکر ہے، آپ سب دوستوں کو وہاں شرکت کی دعوت ہے۔ آج الحمدللہ